ہمارے اس اسلامی چینل کو اسلام کی اشاعت کو تبلیغ کے لیے سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ نماز عید انفرادی نماز نہیں، اجتماعی نماز ہے، سو لہٰذا گھر میں اکیلے میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، یہ اجتماعی طور پر کھلے میدان میں یا جمعۃ المبارک جہاں ادا کیا اللہ جاتا ہے۔ تعالیٰ پوری شان و شوکت کے ساتھ نماز عید بھی جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا، جمعیت کا، شوکت کا مظہر ہے، ادا کی جائے گی، اور حکومت سہولتیں فراہم کرے، کیونکہ طبی مشورہ بھی یہ ہے کہ میدان میں ادا کی جائے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ہے کہ جہاں میدانوں کی سہولت ہو وہاں عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کی جائے۔ البتہ وہ گنجان آبادی والے علاقے کہ جہاں میدان میسر نہیں ہیں تو وہاں لوگ مساجد میں نماز پڑھیں گے، اور اگر اجتماع زیادہ ہوگا تو ایک سے زیادہ عید کی نمازیں خطبے کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہ فتویٰ ہم نے جمعے کے لیے بھی دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مساجد آباد رہیں گی۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ مسجدیں کھلیں گی تو وبا پھیل جائے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسجدیں کھلی اور ان کی وجہ سے نہ وبا پھیلی نہ آفت آئی، بلکہ مساجد میں دعاؤں کی برکت سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرع اموات سے پاکستان کو آج تک بچا کر رکھا ہے جس میں امریکہ سمیت مغربی ممالک مبتلا ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکستان، اہل پاکستان، امت مسلمہ، اور پھر میں کہوں گا کہ پورے عالم انسانیت کو اس وبا اور اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب مفتی منیب الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے کمنٹس کیا اور واٹس ایپ کے ذریعے اور اس کے علاوہ مجھ سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کوئی نماز عید کے حوالے سے ویڈیو جو ہے وہ بنائیں تو جس پر ہم سرچ کریں اور جس سے ہم جو ہے استفادہ حاصل کریں۔ تو بہت سارے آپ دوست احباب کی محبتوں کے پیش نظر اور آپ کی ریکویسٹ کے پیش نظر میں یہ ویڈیو جو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ نماز عید کہاں ادا کی جائے گی اور کہاں پر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں سنت عمل کیا ہے۔ تو اب آئیے میں آپ کو نماز عید کے ضمن میں کچھ نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد اور پھر نماز عید کے ہی ساتھ جو صدقہ فطر کی بات ہے اس کو بھی آپ تک پہنچانا مختصر طور پر ضروری سمجھوں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز عید کا مسنون طریقہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے گا، میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ اچھے طریقے کے ساتھ استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین و سامعین، پہلی بات تو یہ ہے صدقہ فطر کے حوالے سے جو نماز عید سے پہلے ادا کر دینا بہتر ہے، اس لیے کہ صدقہ فطر کا جو مقصد ہے ادا کرنے کا وہ نماز عید سے پہلے ہی اگر ادا ہو تو وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟
غریب اور غربا جو لوگ ہیں ان کی مدد ہے اور ان کا خیال ہے، ان کا احساس ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ اور ترمذی شریف کے اندر اس حوالے سے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور یہ بھی حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا تو بندے کے جو روزے ہیں، نماز تراویح ہے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں، یعنی وہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ تو صدقہ فطر کا واجب ہونا، یہ اس حوالے سے بھی یہ بات سماعت کر لیجئے کہ یہ صرف صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، جس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، اس کے لیے صدقہ فطر کے یہ حکم موجود ہے کہ اس کے لیے یہ واجب ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو خود غریب ہو، خود مستحق ہو، کہ اس کو صدقہ فطر ادا کیا جائے، زکوٰۃ کی رقم ادا کی جائے، اس سے مالی اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ادا نہ کرے تو اس کے بھی روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گے، بلکہ یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صدقہ فطر صرف ایک بندے کے لیے نہیں، بلکہ جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ جس کا اس کے اوپر نان نفقہ لازم ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، جو نابالغ اولاد ہے، تو اس کے لیے بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ انہی کی طرف سے ہر ایک شخص کا حساب نکال کر صدقہ فطر ادا کرے۔ اور بہتر یہی ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیے جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر رہ جائے تو اس کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صدقہ فطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا، یہ صاحب نصاب لوگوں واجب ہے۔ ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے افراد، خواہ ایک چھوٹا نابالغ دودھ پیتا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یہاں اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ طلوع آفتاب، فقہائے کرام نے بیان کیا کہ طلوع آفتاب یعنی عید الفطر ہو اور اس کا جو سورج نکلتا ہے، اس سورج نکلنے سے پہلے اگر کوئی بچہ دنیا میں تشریف لایا، کوئی بچہ آیا، کسی کے گھر میں پیدا ہوا، ایک دن کی عمر نہیں، ایک دن تو رہی، آدھا دن نہیں، 2 گھنٹے کی عمر اگر اس کی نہیں، تو اس کے طرف سے بھی وہ صاحب نصاب جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو اب خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ دوسروں کی طرف سے جو نابالغ اولاد ہے ان کی طرف سے اس کے اوپر کیوں نہیں لازم کہ وہ اپنا بھی اور اپنے ان گھر کے افراد کہ جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، ان کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ تو تھا صدقہ فطر کا مسئلہ، شریعت کے مطابق جو بات تھی آپ کی گوشے گزار کر دی۔ اب آئیے، نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک، حضور کا طریقہ عمل کیا تھا؟ نماز عید سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، خواہ وہ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، ایک راستے سے سرکار تشریف لے جاتے تھے، دوسرے راستے سے سرکار واپس تشریف لاتے تھے۔ تو ایک تو یہ سنت عمل، دوسری بات یہ کہ چھوٹی عید کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے گھر سے جب تشریف لے جاتے تھے تو کھجور تناول فرماتے تھے، طاق عدد، یعنی میٹھی چیز کا استعمال کرنا، میٹھی چیز
کھا کر نماز عید کے لیے، چھوٹی عید کے لیے جانا، یہ مسنون عمل ہے، یہ سنت عمل ہے۔ تو سرکار کا یہ طریقہ تھا کہ نماز عید یعنی چھوٹی عید سے پہلے سرکار جب بھی اپنے گھر مبارک سے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں تناول فرما کر تشریف لے جاتے تھے، لیکن بڑی عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تناول نہ فرماتے تھے، اور نماز عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ تناول فرماتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ جو کنسپٹ ہے کہ جی بڑی عید کے دن ہاف روزہ ہوتا ہے، نہیں، روزے کا کنسپٹ جہاں تک ہے یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے، اس لیے کہ سال میں 5 ایام، 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منع ہے، ممنوع ہے، اور وہ 5 ایام: نمبر 1 عید الفطر کا دن، نمبر 2 عید الاضحیٰ کا یعنی 10 ذی الحجہ شریف کا، اور نمبر 3 11 ذی الحج، اور نمبر 12 ذی الحج، یعنی 10 ذی الحج کو بھی روزہ رکھنا منع ہے، 11 کو بھی، 12 کو بھی، اور 13 ذی الحج کو بھی۔ تو یہ اس طرح 4 دن عید الاضحیٰ کے اور 1 دن عید الفطر کا، تو یہ ایام وہ ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزہ وہ نہ رکھتے تھے، بلکہ ان کا ایک معمول، ایک طریقہ، ایک سنت عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو روزہ نہیں، روزے کا نام نہیں، روزے کا کنسپٹ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ سرکار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھا کر تشریف لے جاتے تھے، اور نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے تھے۔ یہ تو نماز عید سے پہلے اور نماز عید الاضحیٰ کے بعد کی جو حالت سنت مبارکہ سے ہے وہ آپ تک میں نے بیان کی ہے، اور تکبیرات تشریق بھی سرکار نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد فارغ ہونے کے بعد راستے میں پڑھتے ہوئے تشریف لے جاتے بھی تھے، تشریف لے آتے بھی تھے۔ صرف فرق یہ ہوتا کہ عید الفطر کے دن دل میں تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ نماز عید الفطر سے پہلے اور بعد راستے میں آتے جاتے سرکار دل میں پڑھتے، اور نماز عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تو بلند آواز سے۔ تو یہ سرکار کی سنت مبارکہ اور حضور کے معمولات مبارکہ، جو نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے جو آپ تک میں نے پہنچائے ہیں۔ اب آئیے نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس کا طریقہ جو مسنون ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ۔ یہ یاد رکھیے کہ نماز عید جو ہے یہ سنت غیر موقدہ نہیں، یعنی ایسی نہیں ہے کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ یہ واجب نماز ہے۔ اور اس کی فضیلت میں اتنی بات ہی سمجھ لیجئے کہ نماز فجر، عید والے دن نماز فجر نماز ظہر کے درمیان اگر کسی نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے عید والے دن، تو وہ عید ہی کی نماز ہے فقط، اور اس دن نماز اشراق بھی نہ ادا کی جائے، صرف نماز عید ہی کی تیاری اور اس کے لیے اہتمام و بندوبست کیا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نماز عید ہو، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، یہ واجب ہے، اور اس کی نیت آپ پہلے سماعت کیجئے۔ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ، چھوٹی عید یا بڑی عید، سمیت 6 زائد تکبیرات کے، 6 زائد تکبیرات واجبہ، یہ 6 زائد تکبیرات واجب ہیں، نماز عید بھی واجب ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا چھوٹی عید، اور اگر بڑی عید ادا کرنے جا رہے ہیں تو بڑی عید کا نام لیں، یا عید الاضحیٰ کہیے یا عید قربان کہیے، سمیت مع 6 زائد تکبیرات کے پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور
پڑھتا ہوں پیچھے امام صاحب کے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. یہ تو نیت یہاں تک اور تکبیر اولا کا طریقہ جو تھا آپ تک میں نے پہنچایا ہے. اب آپ بھی ہاتھ باندھ لیں گے اور جو نماز عید پڑھانے والے خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، وہ بھی نماز عید شروع کر لیں گے، اور ثنا پیچھے پڑھنے والے بھی، ان کے پیچھے اقتداء کرنے والے بھی پڑھیں گے، اور امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے. اور جب ثنا پڑھ لی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے پہلی رکعت میں قرات کے شروع کرنے سے پہلے 3 زائد تکبیرات ہوں گی، پھر دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات ہوں گی، لیکن قرات کے ختم ہو جانے کے بعد اور دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات، یہ جو تکبیر واجبہ ہیں، نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو، اس میں تو آئیے وہ تکبیرات واجبہ جو ہیں، جو زائد کے نام سے اور واجب کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، تو وہ کس طرح ادا کی جاتی ہیں. ثنا پڑھ لی، ثنا کے بعد امام صاحب بلند آواز سے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور پیچھے اقتداء کرنے والے بھی یہی تکبیر دل میں پڑھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے. دوسری تکبیر بھی اسی طرح خطیب صاحب، امام صاحب بلند آواز سے، ان کی اقتداء کرنے والے دل میں تکبیرات زاہدہ واجبہ نماز عید کے لیے ادا کرتے جائیں گے. دوسری تکبیر بھی اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، باندھ لیں گے. آپ قرات سنیں گے، جو اقتداء کرنے والے ہیں پیچھے، اور امام صاحب خطیب صاحب وہ قرات کریں گے جیسا عام نمازوں میں قرات ہوتی ہے، سورہ فاتحہ شریف، اور اس کے بعد کوئی 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا جو ضروری ہے عام نمازوں میں جس طرح واجب ہے، اسی طرح نماز عید کی بھی ادا کی جائے گی. پھر رکوع، 2 سجدے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو ہاتھ باندھے ہوں گے اور قرات شروع ہو جائے گی. اور جب قرات مکمل ہو جائے گی اور رکوع جانے سے پہلے یہ تکبیرات زائدہ جو 6 زائد تکبیرات میں سے 3 تھی وہ ان کو ادا کیا جائے گا. اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری بار بھی اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری بار بھی اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے. اور جب چوتھی بار خطیب صاحب، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو نہ ہاتھ کانوں کو لے جائیں گے، نہ ہاتھ جو ہیں وہ باندھیں گے، بلکہ وہ چوتھی مرتبہ دوسری رکعت میں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس نماز میں دوسری رکعت میں جب چوتھی بار تکبیر کہی جائے گی تو وہ تکبیرات زائدہ نہیں بلکہ رکوع کے لیے وہ تکبیر ہوگی، لہٰذا وہ رکوع میں چلے جائیں گے، آپ بھی اقتداء کرنے والے ان کے ساتھ رکوع میں شامل ہوں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے. نماز عید مکمل ادا کرنے کے بعد خطبہ عید ادا کیا جاتا ہے، جو سنت ہے، شرائط نماز میں سے نہیں. جمعہ المبارک کی نماز کے لیے جو خطبہ ادا کی جاتا ہے عربی میں، وہ شرائط نماز میں سے ہے، یعنی جمعہ کی شرط ہے، اس لیے نماز جمعہ سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. اور نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس سے پہلے خطبہ نہیں. عربی میں جو پڑھا جاتا ہے، خطیب صاحب 2 خطبے جو پڑھتے ہیں، وہ نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس کے لیے مسنون ہے، سنت ہے، اس لیے نماز عید سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں وہ ادا کیے جاتے ہیں. ان کو بھی توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ سماعت کریں کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، اور صحیح طریقے کے ساتھ ہم سبھی مسلمانوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور نماز عید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالی ہم سبھی کو اسلام کا جذبہ عطا فرمائے، اسلام کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی چینل سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اسلامی چینل سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اسلامی چینل سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اسلامی چینل سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔